الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 33 سے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے آدم سے کہا، قال کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی، پھر اللہ نے آدم سے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہیں فرشتوں کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب اس نے یعنی آدم نے، جب اس نے ان کو فرشتوں کو، جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا، الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس پر مفسر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ قال تعالی، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قال میں جو ضمیر مرفوع متصل ہوا کی ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تعالی، اللہ تعالی ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم سے فرمایا، فرشتوں کی توبیخ کے بعد یا فرشتوں کی عاجزی کے اظہار کے بعد، اللہ رب العزت نے آدم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا آدم انبئہم، اے آدم تم انہیں فرشتوں کو، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے، ان مسمیات کے نام بتاؤ۔ انبئہم ای الملائکہ، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ضمیر منصوب متصل، اس ضمیر کا مرجع ملائکہ ہیں، تم انہیں یعنی ملائکہ فرشتوں کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، ای المسمیات، تو اس تفسیر سے مفسر کی غرض یہ ہے کہ ہم سے یہاں پر مراد ہے مسمیات، اور اوپر جواب دیا گیا کہ مسمیات میں غیر ذوی العقول بھی ہیں، ذوی العقول بھی ہیں، تو مسمیات جمع
غیر عاقل ہے، جمع غیر عاقل ہے، اس کے لیے ضمیر ہم جمع مذکر کی لائی گئی تو اوپر جواب دیا گیا کہ یہاں عقلاء کی غیر عقلاء پر تغلیب ہے۔ بہرحال مفسر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم سے مراد مسمیات ہے۔ اے آدم تم انہیں یعنی فرشتوں کو ان مسمیات کے نام بتاؤ۔ تو جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا آدم کو کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ تو مصنف کہتے ہیں فَسَمَّى كُلَّ شَيْءٍ بِاسْمِهِ، تو آدم نے ہر ایک چیز کا نام بتایا، ہر ایک چیز کو ذکر کیا، ہر ایک چیز کو بتایا اس کے نام کے ساتھ۔ وَذَكَرَ، ہر ایک چیز کو اس کے نام کے ساتھ ہر ایک چیز کا نام بتایا، اور جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی اس مقصد کو بھی، اس چیز کی حکمت کو بھی، حقیقت کو بھی آدم نے فرشتوں کو سمجھایا۔ پھر سے دیکھیں فَسَمَّى كُلَّ شَيْءٍ بِاسْمِهِ، تو ہر ایک چیز کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا آدم نے۔ وَذَكَرَ حِكْمَتَهُ الَّتِي، اور ہر ایک چیز کی اس حکمت کو بھی ذکر کیا آدم نے فرشتوں کے سامنے جس کے لیے وہ چیز بنائی گئی۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کالا کی ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا موبخاً، توبیخ کرتے ہوئے، أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں۔ ما غاب فیہما سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں غیب مصدر مغیب کے معنی میں ہے، زمین اور آسمان میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ وَعَالِمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں، ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کر رہے ہو۔ تُظْہِرُونَ مِنْ قَوْلِكُمْ، اس تفسیر سے اولاً تبدون کا معنی بتا رہے ہیں، اے تظہرون، جنہیں تم ظاہر کر رہے ہو اپنے اس قول سے۔ کس قول سے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور ان چیزوں کو بھی، ان باتوں کو بھی جسے تم چھپا رہے ہو۔ تُسِرُّونَ مِنْ قَوْلِكُمْ، جسے تم چھپا رہے ہو، تکتمون کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، تمہاری اس بات کو بھی جسے تم چھپا رہے ہو، اور جس بات کو تم چھپا رہے ہو وہ یہ کہ لن یخلق، اس پر گفتگو پچھلے درس میں کر چکا ہوں، لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم، میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری اس بات کو بھی جانتا ہوں جسے تم چھپا رہے ہو، اور بات یہ ہے، تمہاری بات یہ ہے کہ ہمارا رب کسی ایسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمائے گا جو رب کے نزدیک ہم سے زیادہ کرامت والی ہوگی، ولا عالم، اور نہ ہی ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی ہوگی، جسے تم چھپا رہے ہو اس کو بھی تمہارا رب جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَاذْكُرْ، اس پہ گفتگو پچھلے درس میں کر چکا ہوں۔ وَاذْكُرْ کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ منصوب ہے، اس کا عامل اذکر مقدر ہے،
اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سجود تحیۃ بالانحناء۔ مصنف کی غرض اس تفسیر سے ایک سوال، ایک اشکال کا دفع ہے۔ اشکال یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے، سجدہ کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو آدم کے سجدہ کا حکم کیوں کر دیا جا سکتا ہے، کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا، اللہ رب العزت نے جو فرشتوں سے فرمایا، اللہ رب العزت نے جو فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، یہ جو اللہ رب العزت نے اس اشکال کے جواب میں مصنف کہتے ہیں سجود تحیۃ بالانحناء، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تحیت تھا۔ سجدہ تحیت، یہاں سجود سے مراد سجدہ تحیت ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ جھک کر کے سلام کرنا یہ مراد ہے اسجدوا سے، پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدہ مراد نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سجود سے مراد سجود لغوی ہے اور وہ انحناء ہے، یہ ویسے ہی جیسے کہ یوسف کو اس کے والدین نے اور بھائیوں نے جھک کر سلام کیا، اور پچھلی امتوں میں اس طرح کا سجدہ تحیت جائز تھا، اسی قبیل سے یہ سجدہ بھی ہے، فلا اشکال۔ تو اب یہاں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو اس وقت کا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجود تحیۃ بالانحناء سے اشکال کا جواب دیے کہ یہ سجدہ لغوی ہے، سجدہ شرعی نہیں ہے، المختصر۔ اور سجدہ لغوی یعنی جھک کر سلام کرنا پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسا کہ یوسف کو اس کے والدین نے سجدہ تحیت پیش کیا، یعنی جھک کر سلام کیا۔ فسجدوا، تو ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، سجدہ کیے، جھک کر سلام کیے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو۔ یہ ابلیس کون ہے؟ ہو ابو الجن، ابلیس لفظی ترجمہ ابلیس کا ہے انتہائی مایوس۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اور آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا، اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔ اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے۔ نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہیں۔
اس کے بارے میں کہتے ہیں الا ابلیس ہوا ابو الجن، ابلیس کون ہے؟ ابو الجن ہے، ابو الجن ہے، کان بین الملائکہ، وہ فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا۔ یہ ابو الجن سے مصنف نے اشارہ صاف کر دیا کہ فسجدوا الا ابلیس میں ابلیس مستثنی منقطع ہے، متصل نہیں ہے، کیونکہ یہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا، فرشتوں کی قسم سے نہیں تھا، بلکہ ابو الجن یہ جن تھا۔ کان بین الملائکہ، فرشتوں کے درمیان یہ بھی رہا کرتا تھا، تو سجدے کا حکم ملائکہ کو بھی تھا، اور ابلیس جو ابو الجن تھا اس کو بھی یہ حکم تھا، مگر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر ہے، انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، لغوی معنی امتناع سے بیان کر رہے ہیں۔ انکار کیا کس چیز سے؟ سجود، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ واستکبر، اور غرور میں مبتلا ہوا۔ تکبر ان، استکبر کی تفسیر تکبر ان سے کر کے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں استفعال، استکبار طلب ماخذ کے لیے نہیں، بلکہ حروف کی زیادتی، سین اور تا کی زیادتی، یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ تکبر ان، سجدہ کرنے سے تکبر کیا۔ وقال انا خیر منہ، سجدہ کرنے سے تکبر کیا اور بولا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے حکم دیا سجدہ کرو، کس کو حکم دیا؟ فرشتوں کو، اور چونکہ اسی صف میں انہی فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا، تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا۔ کون سا حکم؟ آدم کو سجدہ کرنے کا۔ تو جب اللہ رب العزت کا یہ حکم آیا تو تمام فرشتوں نے فسجدوا، دوسری جگہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے، فرشتے سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر کے سجدہ کیے، مگر ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر و گھمنڈ میں مبتلا ہوا۔ ابا واستکبر ہے، تکبر میں مبتلا ہوا، غرور میں مبتلا ہوا، یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے ما منعک، یہ کہتے ہوئے کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب واقعہ یہ ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو اللہ رب العزت نے ابلیس سے فرمایا، سورہ اعراف میں پوری تفصیل ہے، ابلیس سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میرے حکم دینے کے بعد سجدہ کرنے سے تم کو کس چیز نے روکا؟ اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے تم کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو میرے حکم دینے کے باوجود کس چیز نے تم کو سجدہ آدم سے روکا؟ اللہ رب العزت نے سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں کیا بولا ابلیس؟ اسے خود اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن میں نقل فرماتا کہ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا کہا؟ انا خیر منہ، بھلا میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس نے جو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور آدم مجھ سے کمتر ہے، میں ارفع و اعلیٰ ہوں اور آدم مجھ سے ادنا ہے، اسفل ہے، تو ارفع و اعلیٰ، ادنا و اسفل کو بھلا کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ کچھ
ابلیس نے اللہ رب العزت کو جواب دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مختصراً ابلیس تکبر کیا، گھمنڈ کیا، کس بات پر اس نے گھمنڈ کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کو جو تکبر لاحق ہوا، اس نے جو گھمنڈ کیا اور اس گھمنڈ میں آ کر کے سجدہ سے انکار کیا، تو کس بات پر گھمنڈ کیا؟ تو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ میں ایک طبقہ ہے جو اپنے دل سے گڑھ کر کے بھی لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھتے ہیں جو بہت مرتبہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہوا کرتی ہے۔ مثلاً آپ اگر ہماری اس گفتگو کو سنیں گے تو بہت آرام سے جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ راتوں دن ایک طبقہ لوگوں تک یہ پہنچانے میں ہے کہ ابلیس برباد ہوا، تباہ ہوا، یقیناً تباہ و برباد ہوا۔ ابلیس نے تکبر کیا، یقیناً ابلیس نے تکبر کیا، یہ تو قرآن میں ہے۔ مگر وہ طبقہ یہ سمجھاتا ہے کہ اس کو غرور اپنے علم پر تھا، اس نے علم کی وجہ سے تکبر کیا، وہ علم کی وجہ سے اترایا، تو علم نے ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو سمجھانے میں، علم نے اسے گمراہ کر دیا۔ پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ علم نے ابلیس کو گمراہ کیا۔ تو اس سے پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرہ میں بھی بہت سے لوگوں کے پاس علم ہے اور یہ علم انہیں گمراہ کر رہا ہے، گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مگر یہ پیغام چھوڑنا سراسر عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ آج پوری دنیا ان چند لوگوں کو چھوڑ کر علم کی فضیلت، عظمت، رفعت، بالادستی کی معترف ہو چکی ہے۔ مگر ایک طبقہ صرف ہمارے درمیان، ایک طبقہ مفاد پرست، مطلب پرست، ان لوگوں کا جو لوگوں کو جاہل بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جاہل رہنے کی صورت میں ہی اس طبقے کی دکان چلتی ہے۔ ایک طبقہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں لگا ہے کہ علم سبب ہدایت نہیں ہے بلکہ باعث دلالت ہے۔ دیکھو ابلیس کے پاس اتنا علم تھا، اور پھر وہ اتنا علم تھا، آگے یہ بھی سمجھانے لگتے ہیں کہ اتنا علم تھا کہ تمام فرشتوں کا وہ معلم تھا۔ حالانکہ صحیح حدیث کے ذریعے سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ تمام فرشتوں کا معلم تھا، تمام فرشتوں کو پڑھایا تھا اور فرشتے ان کے شاگرد تھے۔ کثرت تلامذہ کا ان کو زوم ہو گیا تھا، اس زوم میں، کثرت تلامذہ کے زوم میں اور وفور علم کے گھمنڈ میں اس نے تکبر کیا۔ یہ میسیج لوگوں میں چھوڑا جاتا ہے، مگر یہ میسیج نہ عقل کے موافق ہے نہ نقل کے موافق ہے۔ رہ گئی بات کو میں سمیٹتے ہوئے یہاں کہوں کہ یہ طبقہ جو لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ علم کی وجہ سے، کثرت علم کی وجہ سے ابلیس میں گھمنڈ ہو گیا، ابلیس نے تکبر کیا۔ میں پوچھوں گا جناب عالی حضرت، ذرا یہ بتائیے کہ آپ جو ایسا کہتے ہیں کہ علم کی وجہ سے، تو علم نور ہے یا دلالت ہے؟ عقلی سوال۔ علم گمراہی کا سبب ہے یا ہدایت کا سبب ہے؟ دنیا مانتی ہے علم نور ہے، قرآن اور حدیث جا بجا یہ کہتا کہ علم نور ہے، تو نور دلالت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ علم نور ہے، نور دلالت کا سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلالت ظلمت ہے، نور ہدایت کا سبب ہوتا ہے، اور لہٰذا نور یہ دلالت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عقلی وجہ۔ نقلی وجہ جناب عالی، آپ کے اس فرمان تغلقی کو
कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाए, और क्यों कर कोई कुरान को मानने वाला, हदीस को मानने वाला, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, अल्लाह की बात को छोड़ करके अल्लाह की बात के मुखालिफ आपकी बात को भला कोई मोमिन कैसे तस्लीम कर सकता? कोई जाहिल ज़रूर तस्लीम करेगा, कोई अंधा अकीदतमंद ज़रूर तस्लीम करेगा, कोई नादान ज़रूर तस्लीम करेगा, मगर कोई पढ़ा लिखा तो आपकी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि इल्म ने इब्लीस को गुमराह कर दिया, क्योंकि आपकी ये बात सरीह कुरान के ख़िलाफ़ है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस से पूछा, मा मनअक अल्ला तस्जुद बाद इज़ अमरतुक। उसके जवाब में इब्लीस क्या बोला? अना खैरुम मिन्हु। क्या बोला? अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। किस तरह से बेहतर हूँ? तो इब्लीस ने खुद बयान किया। क्या कहा? खलक़तनी मिन नार, खलक़तनी मिन नार, मैं उससे बेहतर हूँ इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग की तबीयत में ऊंचाई बुलंदी है, मिट्टी की तबीयत में पस्ती है, तो मेरी फितरत में, मेरी सृष्टि में मेरा मादा क्या है? मेरा जौहर क्या है? नार है, और आदम का जौहर मिट्टी है। तो ज़रा नज़र कीजिए, इब्लीस जो तकब्बुर करने की वजह को खुद इब्लीस बयान कर रहा है, और उस वजह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब में नक़ल फरमा रहा। यानी जिस वजह से उसने तकब्बुर किया उसकी वजह को इब्लीस ने बयान किया, और जो वजह उसने बयान की सही बयान की, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बाकी रखते हुए अपनी किताब में नक़ल किया। क्या इब्लीस ने कहा? खलक़तनी मिन नार, मैं खिलकतन पैदाइशी अरफा हूँ, पैदाइशी आला हूँ, यानी मेरा नसब आला है, मैं आला नसब हूँ। तो नसब को देख करके गुमराह हुआ जनाब आली। इब्लीस नसब को देख करके गुमराह हुआ, इल्म को देख करके गुमराह नहीं हुआ। इसलिए ये गलत प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए, अल्लाह के वास्ते लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। समझ रहे हैं कि इब्लीस की गुमराही इल्म की वजह से नहीं। अगर इब्लीस की गुमराही इल्म की वजह से होती और इब्लीस कहता कि मैं आदम को सजदा इसलिए नहीं किया कि मैं आदम से ज़्यादा इल्म रखता हूँ, अगर ऐसा कहता था तो जिस तरीके से इससे पहले एक मुकाबला हो चुका था, इल्मी मुकाबला हो चुका था, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मुकाबला कर देता था, क्योंकि उस मुकाबले में ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि ताजपोशी, खिलाफत की ताजपोशी इल्म के बिना पर है, इल्म के बिना पर, जिसमें ज़्यादा इल्म उसकी ताजपोशी होगी। करामत इल्म के बिना पर है, ज़्यादती इल्म की बिना पर है। पहले मुकाबले में ये बात साबित हो चुकी थी और ये बात साबित की जा चुकी थी कि ताजपोशी और खिलाफत की ताजपोशी, करामत के ज़रिए से ताजपोशी या करामत की ताजपोशी इल्म की वजह से। तो अगर इब्लीस ये कहता था कि मैं आदम से ज़्यादा इल्म रखता हूँ, तो एक मुकाबले का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और एहतिमाम फरमा देता और दोनों का मुकाबला करा देता था, और मुकाबला करा के फिर ये साबित भी कर देता था कि आदम के पास इब्लीस से ज़्यादा इल्म था। इसलिए भी आदम सजदे तहियत का हकदार है। तो ये जो कुछ इब्लीस ने जवाब दिया, खलक़तनी मिन नार, तो इब्लीस तो ख़ुद अपनी खिलकत को देखा, अपने शजरे नसब को देखा, तो कल भी
نسب کو دیکھ کر کے لوگ گمراہ ہوئے تھے، آج بھی نسب پر اترانے والے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں یہ بات اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق جسم و روح کے ساتھ کیے جاتے ہی اللہ رب العزت نے یہ پیغام ساری کائنات میں چھوڑ دیا کہ کرامت ہمارے یہاں علم سے ہے، بزرگی ہمارے یہاں علم سے ہے، عزت ہمارے پاس علم سے ہے، اور دوسری فلاں چیز خاندان اور نسب اور آگ اور مٹی، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کرامت نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو لا علمی میں ایسا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، برائے کرم اس بات پر غور کریں۔ وقال، اور ابلیس بولا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا کم تر کو بھلا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ ابلیس نے جواب میں اللہ رب العزت سے فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ کان من الکافرین، اور ابلیس کافروں میں سے تھا۔ فی علم اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں، یہ جو مصنف فی علم اللہ کے ذریعے سے تفسیر کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اب سے پہلے حکم سجدہ آدم سے پہلے تو ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، اسے کوئی مقرر نہیں بیان کرتا۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ زمین کے کسی چپے کو اس نے چھوڑا نہیں تھا جہاں اللہ کی عبادت نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کو نہیں بیان کرے گا، یہ بولے گا کہ بڑا علم والا تھا۔ خیر، میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ اب سے پہلے تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا فرما بردار تھا، تو پھر کیسے کہا گیا کہ کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا ہی؟ تو اس سوال کا جواب مصنف نے دیا اپنے اس قول سے، فی علم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے ہی کافر تھا۔ تم درس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔